بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج میں بات کرنے والا ہوں کہ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بزرگوں کی کتاب پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، ہدایت والا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں شامل ہے طارق مسعود صاحب بھی، جو بہت بڑے دیوبندی کے عالم بھی مانے جاتے ہیں۔ وہ پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے، 2-3 عالم کا میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں، دیکھ لیجئے، دیکھیے۔ پہلا سوال بھائی کا یہ ہے، کہتے ہیں ہم نے تبلیغ میں بہت دفعہ سنا ہے کہ قرآن خود نہیں پڑھو، اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھیں قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے نصیحت سے، وعظ و نصیحت، جن میں واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہارون علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، پھر آخرت کی ہولناکیاں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو قرآن کا موضوع ہے نا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یاد رکھنا، قرآن کریم ہدایت کے لیے ضروری تو ہے، لیکن ہدایت کے لیے قرآن کریم کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، فلاں شخص کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط بشر ہیں۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ وہ شخص قبلہ حامی صاحب کے ساتھ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کہتا ہے حضور فقط بشر ہیں، حامی صاحب کہتے ہیں نہیں، میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اب وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے، یہ بھی قرآن پیش کر رہے ہیں۔ یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، بھائی دونوں قرآن پیش کر رہے ہیں، اب ہدایت کا معیار قرآن ہے۔ دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں، مطلب الگ الگ جماعت کے دیوبندی بریلی یہ دونوں ہیں، اور دونوں کہتا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بریلوی نے ایک آیت کا دیا ہے کہ ہم اس آیت قرآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے کو گمراہ کرتے ہیں، مگر گمراہ اسی کو کرتے ہیں جو فاسق ہے، فاسق لوگوں کو صرف ہم گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو فاسق کے بات نہیں ماننے والے ہیں اس کو ہم گمراہ کرتے ہیں، مگر یہ سب پہ فٹ کر رہے ہو بریلوی۔ اور دیوبندی میں جو مفتی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ کہہ رہا ہے کہ جو سورہ قمر میں ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اب اس میں مفتی صاحب تعبیل کرتے ہیں، اس کا تفسیر کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ قمر کا، وہ صرف جو اس میں واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یا کوئی بھی جو مثلا کوئی بھی انبیاء کا جو واقعہ آیا ہے، وہ واقعہ کے لیے آسان ہے، باقی دوسرے چیز کے لیے آسان نہیں ہے۔ اب بتائیے کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں، حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن دوسرے چیز کے لیے آسان نہیں ہے، صرف واقعہ سننے کے لیے، واقعہ صرف سننے کے لیے آسان ہے؟ مطلب قرآن میں جو انبیاء کا واقعہ آیا ہے اس کو سننے کا، بس اس کے بعد کچھ نہیں سننے کا۔ اس میں جو نماز کے بارے میں نصیحت ہے، زکوٰۃ کے بارے میں جتنا کوئی انگلش میں اس میں بات ہو رہا ہے کہ اردو میں بات ہو رہا ہے نا، تو کیوں نہیں اس میں سمجھ میں آئے گا؟ کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسئلہ یہ لوگوں کا یہ ہے کہ حنفیت ہے، حنفی۔ اب اس میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو جو صحیح ہے وہ صحیح بتایا، باقی جو پیچھے جو اس کے اپنے طرف سے آدمی لوگ اس کے طرف منسوب کر دیا ہے، اس بات کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں منوان۔ تو اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ اب قرآن پڑھے گا لوگ تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن میں اس طرح سے ابو حنیفہ نے اس طرح سے کہا ہے، تو یہ بات ہے۔ جیسے مثلا قرآن میں ہے کہ دودھ چھڑانے کا، بچوں کو دودھ چھڑانے کا مدت ہے 2 سال، اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہے، تو اس طرح سے کہ مطلب وہ ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گا، قرآن پڑھ لے گئے لوگ تو ہمارا بزرگوں کا مطلب غلط کہنے لگ جائیں گے، جھوٹ بولا ہے بزرگوں نے، اس طرح سے۔ تو یہ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مت پڑھو، ڈائریکٹ پڑھنے سے لوگ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور عالم کے پاس جاؤ تو عالم آپ کو سمجھائے گا، اسے گھما کے سمجھائے گا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہے، ہمارے بزرگ نے اس طرح سے سمجھا ہے، اس طرح سے سمجھو۔ اب بزرگ سے مراد وہ ہے جو اس کے فرقے کا بزرگ ہے، مثلا جیسے بریلوی کا ہے اعلیٰ حضرت، دیوبندی کا ہے اشرف علی تھانوی، اس طرح سے جو فرقے کا بزرگ ہے، بزرگ سے مراد یہ لوگ ہے کہ سب کو گمراہ کر کے کیا ہے اور یہ لوگ اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔